صبح 8 بجے سے کھل جائے اور 5 منٹ ذرا 5 منٹ بیٹھ کے پھر اٹھ کے جواب دوں گا ہوگا ذرا 5 منٹ سمجھ منافق رب الدین کے تار رکھ کے دوں گا قریب اما بعد شاہ نشین پر تشریف فرما امیدوار حلقہ یاقوت پورہ علی جناب فرت اللہ خان صاحب، مولانا وحید خواجہ قادری صاحب، مولانا قطب قادری صاحب، عہدیداران مجلس بچاؤ تحریک، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، قابل احترام پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ کسی انتخابی جلسے کو مخاطب کرنے کا موقع ملا ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے انتخابی مہم چل رہی ہے، کئی جماعتیں آپ کے بیچ میں آئی اور اپنی کارکردگی بیان کی۔ اب اس کے اندر کیا حقائق رہے اور کیا حقائق نہیں رہے وہ رہنے والے جانتے ہیں کہ آنے والے جو موجودہ ہمارے ایم ایل اے تھے انہوں نے اس ملت اسلامیہ کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اب حالیہ دنوں میں جو باتیں یہاں پر اجاگر کی جا رہی ہے، مسلسل 8 دن سے اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے اور ملت اسلامیہ میں انتشار پھیلانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے اور جانے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے پر اپنا ایمان رکھے، اس کا نام مسلمان ہے۔ آقا دو جہاں کی نبوت اور وہ نبوت کے خاتم ہونے پر اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہے۔ اور رہی بات کہ مسلکوں میں بانٹنے والی باتیں، مجھے آج سے 6 مہینے پہلے کی بات جو خدمت میدان پر ہمارے لیے اپنے قائد چیتاونی چنوتی دے رہے تھے کہ اگر ملت اسلامیہ کو مسلکی مسائل پر بانٹا جائے گا تو ان کا گریباں چاک کر دیا جائے گا۔ آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مسلمان نہ صرف آندھرا پردیش بلکہ سارے ہندوستان میں پریشان حال گزر رہا ہے، تو حیدرآباد کی سطح پر مسلمانوں کو بانٹنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان ہے کیا؟ مسلمان وہ ہے جو آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنا کا جذبہ رکھنے والے کا نام مسلمان ہے۔ آقا دو جہاں کو خاتم النبیین ماننے والے کا نام مسلمان ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ غزوہ جنگ چل رہی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ کسی نے وہ صحابیہ کو یہ کہا کہ آقا دو جہاں غزوے میں شہید ہو گئے۔ صحابیہ دوڑنے لگی، بھاگنے لگی، راستہ طے کرنے لگی۔ ایک راستے میں کچھ لوگ ملے، کہنے لگے کہ صحابیہ کہاں دوڑ رہی ہو، تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ صحابیہ کہنے لگی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا راستہ اور طے کی، کچھ لوگ ملے، کہنے لگے کہ صحابیہ کہاں دوڑ رہی ہے، تیرا جوان سا لڑکا شہید ہو گیا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ صحابیہ فرمانے لگی مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میرا جوان سا بیٹا شہید ہو گیا ہے، یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ جب وہ غزوے کے جب جنگ کے میدان پر پہنچی، جب آقا کا دیدار ہوا تو کہنے لگی
परवाह नहीं है, मेरा 14 साल बेटा चला गया, इस बात की परवाह नहीं है। जो जहां का मालिक तकलीफ फरमा है, सारे दुनिया के गम कुर्बान है, ये खुशी के सामने। तो मुसलमान हकीकत में वो है जो आकाए दो जहां के नाम पर अपने आप को फिदा करना तो वो तो दूर है, जज्बा पैदा करने वाले का नाम मुसलमान है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल आज यहाँ पर जो मेरी मौजूदगी है वो ये कि ये लोग काफिर है, इनको वोट मत दो, ये किस्म के जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये लोग दायरे इस्लाम से खारिज है तो अहमदुल्लाह खान साहब मरहूम तो आज आपके सामने उनके बेटे खड़े रहने की वजह से बात नहीं कर रहा हूँ, जगह जगह ये बात का जिक्र किया हूँ। जब तस्लीमा नसरीन का वाकया हुआ था, अहमदुल्लाह खान साहब मरहूम साबिक एमएलए थे, एमएलए नहीं थे, अमेरिकी सफीर जब हिंदुस्तान को आया, हैदराबाद का दौरा किया तो वो आखिर दो जगह की शान में गुस्ताखी किया था। अहमदुल्लाह खान ये नहीं सोचे कि मैं अमेरिकी सफीर के सामने अगर चला जाऊंगा तो मुझे गोलियों से भून दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जान की परवाह नहीं की। फलकनुमा डिपो के पास अपनी गाड़ी के सामने कूद गए और ये बताने लगे कि देख सारा शहर हैदराबाद एक तरफ है, एक आका का गुलाम तेरा रास्ता रोक सकता है। अब ऐसे लोग, ऐसों की औलाद दायरे इस्लाम से खारिज, तो फिर मुसलमान कौन है? मुसलमान वो जो तस्लीमा नसरीन जब हैदराबाद में आई तो फूल के गुलदम से फेंके। अरे अपने आप को मुसलमान कहने से पहले अपने अहाता करो कि तुम कैसे कैसे लोगों की सरपरस्ती कर रहे हो। वो रात आज भी भूली नहीं जाती, सारी दुनिया जब मिलाद का जश्न मना रही थी तो इसी इलाके में एक सारा का सारा खानदान खुदकशी कर लिया था सूदखोरों के दबाव में आकर। आज हमारी ये क़यादत दावा करती है कि ये लोग दायरे इस्लाम में नहीं है, ये खारिज इस्लाम है, हम मुसलमान है। मुसलमान का ये कैरेक्टर मुसलमान को ऐसे पेश किया जा रहा है कि मुसलमान आप मिल्लत के बरीखा, आप मिल्लत के हमदर्द, आप मिल्लत को परवान चढ़ाने वाले, जब कोई गरीब की लाश अगर अपना दवाखाने में पड़ी होती है 2 से 2.5 लाख रुपए का अगर बिल हो जाता है तो इसको बर्सरे रूम में रखा जाता है और ये कहा जाता जब तक के बिल अदा नहीं किया जाएगा तुम्हारे भरोसा को तुम्हारी लाश नहीं दी जाएगी। ये हमारी हमदर्दी। याद रखो कि अगर आपको कुछ फैसला करना है, अल्लाह ने एक मौका दिया है, ये वक्त में सोच बूझ के साथ फैसला हो। अगर फिर कोई गलती करोगे तो आने वाले 5 साल तक यही भुगतना पड़ेगा। और फिर रहा सवाल कि बरअब्दुल्लाह खान साहब का क्या अकीदा, क्या ईमान है, वो आपके सामने खुद बातें करेगा। और ईमान का सर्टिफिकेट आप मैं देने वाले नहीं। अब बात यहाँ पर ये हो गई कि जो दारुल सलाम में बैठा वहां पर आजकल ईमान का सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है और उस पर दस्तखत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हो रही है। उन्होंने जिसको दस्तखत करे वो मुसलमान, जो दारुल सलाम को पीट कर दिया उसको तजदीद ईमान की जरूरत। ये माहौल बन चुका है। बहादुर यार कौन थे? फिरका महदवियत से ताल्लुक था कि नहीं? आप सालाना जाते हैं उनकी मजार पर फूल चढ़ाते हैं, वो कौन थे? और फिर आज हल्के उम्मीदवार बहादुरपुरा कौन है? मौजम खां, फिरका महदवियत से ताल्लुक रखने वाले। जब तक कि अहमदुल्लाह खान साहब मरहूम जमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में थे तो उनको भी सर्टिफिकेट था ईमान का उनके साथ में। जैसे मजलिस से हटे सर्टिफिकेट खींच लिया गया। अब इनका जो है वो मुसलमान,
تو اب یہ جو سرٹیفکیٹ جو ایشو ہو رہا ہے نعوذ باللہ ثم معذاللہ یہ دارالسلام میں پرنٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے ہدایت پر دستخط کرتے ہیں، ایک ہدایت دینے والے دستخط کرتے ہیں. تو ایسے انتشار سے بچو. آج آپ کے بیچ میں آنا میرا یہی مقصد ہے کہ جو ملت کو بانٹا جا رہا ہے، ملت کو جو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہم کو بٹنا نہیں ہے. اور پھر رہی بات کیا فرحت خان صاحب کو مکہ مسجد کا امام بنا رہے، یعنی مفتی جامع نظامیہ بنا رہے، کیا بنا رہے آپ؟ قوم کی رہبری اور رہنمائی مذہبی سطح پر نہیں، سیاسی مسائل ہمارے حل کرنے کے لیے. ہمارے اپنے جو مدارس کو بیچ دیا گیا، کھنڈیر بنا دیا گیا، اس کو بحال کرنے کے لیے. غریب نادر بچیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، حکومت اسکیم نہیں رہی ہے بچوں کی شادی کے لیے، ہمیں معذر نہیں ہے. وہ کام ہمارے کریں گے، ہماری ترقی کے لیے کام کریں گے، ہماری تعلیمی میدان میں ہمارے لیے کام کریں گے، ملازمتوں کے لیے کام کریں گے، حکومتوں کی جانب سے جو قرضے ملتے ہیں اس کے لیے کام کریں گے، نہ کہ آ کے مکہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دیں گے. آپ کو ایک ایسے امیدوار آپ کے بیچ میں کھڑا ہے جو آپ کی امیدوں پہ کھڑا اتر سکتا ہے. اللہ نے کافی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان کے والد بزرگوار بھی اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ ملت اسلامیہ کی خدمت میں وقف کر دیا. لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ حیدرآباد کی قوم میں جتنی وفا ہے اتنی ہی کم وقت میں بے وفائی پیدا ہو جاتی ہے. جب وقت آیا تو آپ نے لمحے بھر میں امان اللہ خان صاحب کو بھلا دیا، لیکن وہ جو غلطی کی ہے اس کو سدھارنے کا اب وقت آ چکا ہے. ان کے اپنے بیٹے آپ کے بیچ میں ہیں، ایک بار ان کو موقع دے کر دیکھیے. اللہ سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امید ہے کہ ہماری امید میں پورے اترے. بہرحال آپ تمامی حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ ملت کو تقسیم ہونے مت دو. ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شامل نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ایمان کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ البستان اسی ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے نبی حضرت دہیا پاشا قادری مولانا غلام محی نبی قادری صاحب جو آپ کو مخاطب کر رہے تھے. شہ نشین پر تشریف فرما برادر معظم حضرت مولانا علی قادری صاحب، مولانا ولی پاشا قادری صاحب، دیگر عہدیداران منزل بچاؤ تحریک. وقت کافی کم ہے، ابھی آپ کو فرحت اللہ خان صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے. میں آپ تمام سے بس اتنی ہی گزارش کروں گا کہ اس سال کا ووٹ آپ کا کافی اہمیت کا ہے. کسی کے بولنے پر یا کسی کی رقم پر اپنے فیصلے کو مت بدلیے. اگر آج آپ 500 روپے کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیں گے، آپ حساب کریں گے تو آپ روز کے 25 پیسے میں اپنے ووٹ کو بیچ دیں گے. کب تک نہیں ہم اپنے حق سے محروم رہیں گے. آج تو آپ ان سے 500 روپے لے کر اپنے ووٹ کو بیچ دیں گے، لیکن یہی 500 روپے کے عوض یہ اپنے کروڑوں روپے کی جائیداد بناتے ہیں. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے خیال کا منتخب کریں جو ساری زندگی آپ کی مدد کر سکے. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس بار مرحوم امان اللہ خان